محترم حضرات، جماعت اسلامی ہند 21 تاریخ سے 30 نومبر تک حقوق ہمسایہ مہم منا رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد ہے کہ ہمارے آپسی تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ وہ بہتر ہو جائیں، جو بھی غلط فہمیاں، دل شکنی، یہ تمام چیزیں ہمارے بیچ میں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ ویوہارک کام کرنے ہوں گے، اپنے اندر بدلاؤ لانا ہوگا۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دلوں سے ان برائیوں کو ختم کریں، ان باتوں کو ختم کریں، اور اس کی شروعات ہم ان کے پاس اپہار بھیج کر سکتے ہیں۔ آپسی بات چیت کا ماحول بنائیں، خاموشی کو توڑیں، ان کے من میں جو غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے سمجھداری سے کام لیں۔ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی ہم کیسے پہل کریں، ہمارا ایگو بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کے ایگو کو ختم نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے رشتے اچھے نہیں ہوتے۔ تو ان ایگو کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگ سامنے آئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین کام ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑے کو ختم کراتا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اپنے گھر ان کو دعوت میں بلائے، ان کو بھی بلائیں جن سے ان کے لڑائی ہے، دونوں کو بلا کر کے آپ اپنی طرف سے پہل کر کے ان کے رشتے کو بہتر کریں، ان کے سدھار اس رشتے میں لائیں۔ اپنے عمل سے یہ احساس دلائیں کہ آپ انہیں اپنا پڑوسی سمجھتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہ کہیں، ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس نہ پہنچے، انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے ایگو کو آپ کہیے کہ ان کو سیٹسفائیڈ رکھیں، ان کے ساتھ بھاوناتمک جڑاؤ رکھنا چاہیے، اپنی خوشیوں میں انہیں شامل کرنا چاہیے، ان کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ آس پڑوس میں جاگرکتا پھیلائیں کہ دھرم کے آدھار پر پڑوسیوں کے بیچ میں بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پیش کریں ان کے سامنے اور بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کیا۔ آس پڑوس میں کوئی وواد ہو تو ہمیشہ نیائے اور نسپکشتا کی بات کریں۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ آپ اس کے معاملات کو سولو کرائیں تو اس میں آپ نیائے کا پکش لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم نے بتایا کہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی آپ نے کیا اور نہ ہی اسے کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اچھی چیز بنتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ میرے فلاں پڑوسی جو کہ یہودی تھا اسے پہنچا دو۔ حضرت ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی، اس کا کچھ گوشت آپ نے 2 بار ان صحابی کو کہا کہ اس کے گھر پہنچاؤ، پوچھا ان سے کہ آپ نے ان کے گھر پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو یہ سیرت لوگوں کو بتائیں۔ آپس میں من مٹاؤ اسلام کا تو ہے ہی ہے، پڑوسی ہے، ہم سفر ہے، ہم جب ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، کلاس میں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہیو رکھنا ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ جاب میں ہیں وہ ہمارے پڑوسی، بہت وسیع معنی ہے اس کے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم کوشش کریں کہ ان پر کام کریں، اور جو لوگ اس میں پہل کرتے ہیں دشمنوں کے بھلانے میں، دوستی کرانے میں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر انہیں دیتا ہے۔ تو اس مہم کا فائدہ اٹھا کر کے اپنی رنجشوں کو دور کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کو خوشگوار بنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتے قائم کریں۔